الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون صدق الله العظيم محترم و مکرم ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے مخاطب مولانا فضل داد، اور ہمارا یہ پروگرام ہر منڈے اور ٹیوزڈے شام کو 7 بجے سے 8 بجے تک لائیو ہوا کرتا ہے، اور پھر مختلف اوقات میں اس کو ریپیٹ کیا جاتا ہے۔ آئی ایم یور ہوسٹ مولانا فضل داد. And this program is live every Monday and Tuesday evenings UK time between 7 o'clock and 8 o'clock. And then it's repeated at different intervals throughout the week so that those people who may have missed it, those people who can't be present, or those people who can't watch it due to time zones around the world, they can also watch it too. And similarly, this program and all the previous programs and sessions, they've been saved and uploaded onto YouTube, so you're most welcome to go there and watch them as well. اور ساتھ میں یہ بھی عرض کرتے جاؤں کہ ہمارا یہ پروگرام اور اس سے پہلے جتنے بھی باقی بھی سیشنز تھے وہ تمام کے تمام سیو کر کے یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ کیے جاتے ہیں، تاکہ بعد میں اگر ان کو کوئی شخص دیکھنا چاہے یا دوسرے شخص کے ساتھ شیئر کرنا چاہے تو آپ اس کو شیئر کر سکتے ہیں۔ اور فارمیٹ آپ کو پتہ ہے، کئی سالوں سے ہمارا یہ سیشن چل رہا ہے کہ ابتدا میں مختصر سا کسی موضوع کے اوپر بیان ہوتا ہے، بات چیت ہوتی ہے، اور پھر آپ کی طرف سے سوالات، کوئی تبصرہ، کوئی اچھی بات جو آپ ہمارے باقی سامعین ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ So you're most welcome to give us a call. We have a short talk on a specific topic, and then you can call in to ask a question, to discuss something, to share anything that you feel relevant and beneficial to our listeners and viewers. And you can see the number on the screen. We'll be able to hear you, and so will the rest of the listeners and the viewers. آپ کو نظر آ رہا ہے اسکرین کے اوپر نمبر، اس نمبر کے ذریعے آپ ہم تک پہنچ سکتے ہیں، ہم بھی اسٹوڈیو میں آپ کی بات سنیں گے، اور باقی جو ہمارے سامعین ناظرین ہیں وہ بھی آپ کی بات سنیں گے۔ آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے، 2 آیتیں تلاوت کی ہیں۔ پہلی آیت یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کہ اے ایمان والو اللہ سے تقوی اختیار کرو۔ اور تقوی کا مطلب پچھلے کافی سیشنز کے اندر اس کو تفصیلاً میں عرض کر چکا ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔
کہ اللہ کا دھیان رکھنا، ہر کام کو اس انداز میں کرنا کہ میرے رب کو ایک ایک کام کا، ایک ایک بات کا اور ایک ایک سوچ کا پورا پورا علم ہے. تو سوچ کا، ہر بات کا اور ہر کام کا، فعل کا، عمل کا اللہ رب العزت کو پتہ ہے، وہ دیکھ رہی ہے، اس سے کوئی چیز مخفی نہیں. اور ہر کام کو سنت کے مطابق کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنا. تو اس انداز میں تقوی اختیار کرنا کہ مجھے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے، وقایہ تقوی، اپنے آپ کو بچانا ہے جہنم کی آگ سے، سزا سے، قبر کے عذاب سے، پولیس، ان کوئی بھی مجھے سزا نہ ہو، ان تمام سزاؤں سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. کوئی میرے سے عمل ایسا نہ ہو کہ جس کی وجہ سے مجھے سزا ہو. اور آگے پھر اللہ رب العزت ایک بہت ہی اہم چیز کی طرف ہماری توجہ دلاتے ہیں. فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر نفس وہ پورے طریقے سے دیکھ لے کہ آئندہ کل کے لیے اس نے آگے کیا بھیجا ہے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ، آگے کیا بھیجا ہے، لِغَدٍ. کل قیامت کے دن ہم سب کھڑے ہوں گے اور وہاں اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہوگا اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. اس کتاب کو پڑھ لیجئے، یہ آپ کا نامہ جو اعمال ہے، دنیا کے اندر ایک ایک جو آپ عمل کیا کرتے تھے، چاہے اچھا ہو برا ہو، وہ تمام کا تمام وہ ریکارڈ کیا گیا ہے، تمام کا تمام محفوظ ہے. اٹس آل سیوڈ. اس میں سے کوئی حصہ اعمال میں سے، چاہے وہ زبانی اعمال ہو، چاہے وہ جوارح کے اعمال ہوں، کوئی عمل وہاں سے غائب نہیں ہو سکتا کسی صورت کے اندر. So Allah subhanahu wa ta'ala is speaking to us in this verse and is giving us a very, very important instruction and bringing our attention to a very important topic, and that is that first of all, achieve taqwa. And the second thing is, وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ, every nafs should see what it has sent forward for tomorrow. Tomorrow, that means Day of Judgment. So in future, we say metaphorically tomorrow, in other words, in future. So when we're going to be standing in front of Allah on the Day of Judgment, in the presence of Allah, with the millions and billions of other people around us, and it will be announced, as mentioned in Surah Al-Isra in 15th para, اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. Open your book, read your book, the book of good deeds or bad deeds, your records, and everything in there will be saved. Nothing can be hidden, nothing can be erased, nothing can be deleted at all. Those angels have recorded everything, like mentioned in the hadith. In fact, in the Quran Kareem, Allah subhanahu wa ta'ala says, مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Whatever you utter from your mouth, then remember there is somebody there who is to pick up every single word, and they are 100% ready. بالکل تیار ہے وہاں فرشتہ آپ کے ایک ایک لفظ کو اٹھانے کے لیے. کوئی لفظ آپ کہہ دیتے ہیں، ما یلفظ من قول، آپ کی باتوں میں سے ایک لفظ بھی نکلتا ہے تو وہاں فرشتہ اس کو اٹھا لیتا ہے، وہ بالکل تیار، عتید، بالکل تیار رہتا ہے. تو اب اللہ رب العزت ہمیں یہ بتلا رہے ہیں کہ
کل قیامت کے دن وہاں تمہیں کھڑا جب ہونا ہے, when you are going to be standing in the presence of Allah, جی, when you're standing in the presence of Allah, are you prepared for that stance? آپ اس کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں؟ ایسے کرتے ہیں, ایک آدھ کال بھی آئی ہوئی ہے, کال بھی لے لیتے ہیں, ان کو بھی اس ڈسکشن کے اندر شامل کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آگے بات چلائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کی آواز آ رہی ہے. آپ ادھر آپ کے میں نے آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا کہ میرے خواب میں نا جو دنیا سے رخصت ہوتے ہیں میرے ہسبینڈ اور سارے رشتے دار بڑی خواب میں آتے ہیں, تو میں نے اس کا ذرا پوچھنا تھا, آپ ذرا مجھے بتائیں گے آخر کیا میں کروں؟ آپ بات سنتے رہیں, دیکھتے رہیں. جی آپ فون رکھ دیں, سنتے رہیں, دیکھتے رہیں. اچھا, یہ میرے رات کو ہسبینڈ آئے ہوئے تھے, پھر اور کچھ فرینڈ آتے ہیں, اور سب ہر رات میں کوئی نہ کوئی مطلب خواب میں میرے آتے ہیں. خواب میں ہی آتے ہیں؟ تو میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ آپ مجھے اس کا کوئی حل بتائیں, میں کیا کروں؟ بس ٹھیک ہے, آپ سنتے رہیں, دیکھتے رہیں. جی ٹھیک ہے, میں رکھتی ہوں, پھر آپ بتائیں ذرا, میں فون رکھتی ہوں. رکھ دو جی. اوکے, اللہ حافظ. اللہ حافظ. انہوں نے فون رکھ دیا. میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا تاکہ سب سن لیں کہ کافی عرصے سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا یہ پروگرام جو ہوتا ہے اس میں مسئلے مسائل, یہ ایسی بات کہ جس کے اندر باقی تمام جو سامعین ہیں, ناظرین ہیں, ان کے لیے فائدہ ہو. جو خواب ہوتی ہے یہ آپ کا ایک ذاتی طور پر ایک مسئلہ ہوتا ہے, اور یہ بعض اوقات کانفیڈینشیل بھی ہوتا ہے. تو اس لیے شروع سے میں نے اپنے پروگرام کے اندر کہا تھا کہ میں خواب کی جو تعبیر ہے وہ اس پروگرام کے اندر, اس سیشن کے اندر نہیں بتلاتا ہوں. ہمارے جو دوسرے ساتھی ہیں وہ دوسرے دنوں کے اندر آتے ہیں, وینسڈے اور تھرسڈے وغیرہ, آپ ان سے پوچھا کریں, کیونکہ اگر میں نے خواب کا سلسلہ اس میں شروع کر دیا تو ایک آئیں گے وہ کہیں گے میں نے یہ خواب دیکھی, دوسرے آئیں گے میں نے یہ خواب دیکھی. تو جو اصلاحی نظام میں نے شروع کیا ہے اور جس انداز میں ہم بیان کرتے ہیں اور جو باتیں ہم سوسائٹی اور معاشرت کے بارے میں, وہ سب رہ جائیں گی اور پورے کے پورے خوابوں کے اوپر. تو اس لیے میں یہ درخواست کروں کہ ہمارے جو دوسرے ساتھیوں کے پروگرام ہیں ان کے اندر آپ خوابوں کی تعبیر پوچھا کریں, تو وہ انشاءاللہ آپ کو ضرور جواب دیں گے. اور اس کے اندر مسئلے مسائل ہوں, حالات حاضرہ ہوں, اگر آپ کوئی اچھی بات شیئر کرنا چاہتے ہیں تو دین کے مسائل ہو, دنیا کے مسائل ہو, باقی ان چیزوں کو آپ کہہ سکتے ہیں. دو چیزوں سے میں ذرا اعتراض کرتا ہوں تاکہ وہ نہ آئے. ایک تو ناموں کے معنی کہ اس نام کا کیا مطلب, اگر وہ شروع کر دیا تو ہر ایک کہے گا میرے نام کا کیا مطلب, میرے نام کا کیا مطلب, میرے نام کا کیا مطلب, پھر پروگرام بھی نہیں رہے گا. اور دوسرا خوابوں کی تعبیر. تو ان دو چیزوں کے علاوہ باقی آپ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ. تو میں عرض کر رہا تھا قیامت کے دن کے بارے میں کہ وہاں اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا, اور اس کھڑے ہونے کو اللہ رب العزت ہمیں ابھی سے یاد کرا رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن غد آئندہ قیامت کے دن تمہیں کھڑا ہونا ہے. اب بتلاؤ کہ اس کھڑے ہونے کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, فرمایا لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن اربع وفي روایت عن خمس, کہ ابن آدم کے پاؤں وہاں سے قیامت کے دن ہٹ ہی نہیں سکتے جب تک کہ وہ ان 4 سوالوں کا جواب نہ دے دے. Regarding the day of judgment, the Prophet sallallahu alaihi wasallam says, on the day of judgment, this Ibn Adam, your feet cannot move from there until you've answered 4 very important questions. And those 4 questions, عن عمره فيما أفناه, کہ یہ بتلاؤ کہ آپ نے عمر کس انداز میں اس کو گزاری ہے. How have you spent your whole life? Give me a summary. اور پھر آگے عن مالہ, مال کے بارے میں, regarding your wealth, کہاں سے یہ خرچ کیا اور پھر کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. Where did you earn it from
On what terms did you earn it from? And how did you spend it? Both things. من أين اكتسبه وفيما أنفقه. کہاں سے اس کو کمایا ہے? Where did you earn this wealth? And where did you spend it? Did you earn it in halal terms? آپ نے حلال انداز کے اندر اس کو کمایا ہے and کس انداز میں خرچ کیا ہے؟ Did you spend it in the correct way or in the wrong way? علم کے بارے میں کہ علم تم نے دین کا حاصل کیا تھا، اس کے اوپر کتنا عمل کیا؟ وعن شبابہ فیما ابلاہ، اور آپ کے جو جوانی کا یعنی اپنی زندگی میں سے جو جوانی کا حصہ ہے، your youthhood, where did you spend it? In the ibadat of Allah, or did you just waste that time in your own luxuries and desires? اپنے خواہشات نفسیہ کے اندر اس کو ضائع کیا تھا، یا آیا اللہ کی عبادت کے اندر اس کو؟ جب تک یہ چاروں سوالوں کے جواب اور ان کا خلاصہ نہیں دے دیا، آگے بات چل ہی نہیں سکتی. we won't even go ahead. اب ہر آدمی سوچ لے کہ اگر میری عمر کے، مثال کے طور پر ایک شخص کہے کہ میری عمر کے 40 سال گزر گئے ہیں، I spent 40 years of my life. So if I was to ask you now, as the viewer, as the listener, آپ میری بات اب سن رہے ہیں، میں اگر آپ کو پوچھوں کہ آپ کی عمر کے 40 سال مجھے بتاؤ کیا کیا ہے، آپ جواب دے سکیں گے؟ اگر جواب صحیح دے سکتے ہیں اور اس کا پورا مجھے بتلا سکتے ہیں کہ میں نے یہ اچھے کام کیے، یہ اچھے کام کیے، تب تو ٹھیک ہے. اور اگر نہیں تو ابھی سے تیاری کر لو. مال جو اللہ نے آپ کو دیا تھا، بعض لوگ کہتے ہیں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. بھائی یہ جو کھانا جو آپ کھا رہے ہیں، یہ کیسے آپ نے خریدا؟ یہ جو کپڑے آپ کے اوپر لگے ہوئے ہیں، یہ کیسے خریدے؟ یہ مال کے ذریعے. تو وہ مال آپ کے پاس کیسا آیا؟ اور آیا جب آپ نے اس کو خرچ کیا تو فضول خرچی کے اندر تو نہیں ہو گئی کہ کبٹ کے اندر آپ کے 20 30 جوڑے پڑے ہوئے ہیں. بعض ایسے ہیں کہ 3 مہینے 4 مہینے آپ اس کو ہاتھ ہی نہیں لگاتے. You've got clothes that you are not even wearing for months and months and months on end. آیا is that classed as wastage, فضول خرچی, spoiled? Or have you, so how have you earned this? تو اس لیے فرمایا وَلْتَنْظُرْ، ہر ایک یہ دیکھ لے کل قیامت کے دن تمہیں اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہونا ہے. You are going to be standing in the presence of Allah, and that's what Allah is reminding you of. That you are going to tomorrow stand in front of me, and I'm going to be asking you these questions, and there will be nothing that you could hide. کوئی چیز آپ چھپا نہیں سکتے. وہاں اقرا کتابک، کتاب کو پڑھ لے. وہ سب کچھ اگر آپ نہ بھی کہنا چاہیں اور نہ بھی بتلانا چاہیں تو آپ کے جو ہاتھ ہیں، یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم، قیامت کے دن آپ کے خلاف گواہی دیں گے. یوم تشہد، قرآن کریم کے الفاظ ہیں، فرمایا یوم تشہد علیہم السنتہم، آپ کی زبانیں آپ کے خلاف گواہی دیں گے. وایدیہم، آپ کے جو ہاتھ ہیں وہ آپ کے خلاف، your hands will be giving witness testimony against you. وَأَرْجُلُهُمْ، and your legs and your feet, they will be giving witness testimony against you. You can't hide anything. آپ کوئی چیز چھپا نہیں سکتے. اللہ رب العزت کے سامنے سب کچھ سامنے. تو اس لیے یہاں ہم بعض اوقات سمجھتے ہیں کہ اگر یہ چیز نہ بتلائی تو بات ٹل جائے گی، اس چیز کے اوپر پردہ ڈال دیا کوئی بات نہیں. لیکن قیامت کے دن کسی چیز کے اوپر آپ پردہ نہیں ڈال سکتے، کوئی چیز چھپا نہیں سکتے، بلکہ دنیا کے اندر جو چھپی ہوئی باتیں ہیں وہ بھی سامنے نظر آ جائیں گی. تو اس لیے آج ہر وقت انسان اپنے آپ کو یہ یاد کرائے کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں، یا یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں، یا یہ جو ہم پروجیکٹس کر رہے ہیں، یہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت نے
ہمیں بتلا دیا کہ بھائی یہ کتاب ہے اور یہ تمام چیزیں لکھی ہوئی ہیں، آل دیز تھنگس، بتلاؤ یہ کیوں کیا تھا یا کیوں نہیں کیا تھا، تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ ایسے کرتے ہیں، بریک کی طرف جاتے ہیں، اور بریک کے بعد واپس آ کر اگر آپ فون کرنا چاہیں تو اسکرین کے اوپر آپ کو نمبر نظر آ رہا ہے، آپ فون کر سکتے ہیں اور اس سیشن کے اندر آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ فی الحال بریک کی طرف جاتے ہیں، بریک کے بعد واپس آ کر آپ کی کالز بھی لیں گے۔